جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ زمانہ جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ میں آج بارے دیگر مخاطب ہوں اپنے سستے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوٹیوبرز، اسپیشلی ولاگرز اور سو کالڈ انفلوئنسرز اور ٹک ٹاکر سے۔ خدا کے لیے اس نوجوان نسل پہ تھوڑا سا رحم کھا لیں۔ گو کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، لیکن پھر بھی بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میں پھر بھی یہ عرضی کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل پر تھوڑی سی شفقت کا مظاہرہ کر دیں، تھوڑا سا رحم کر لیں۔ کیا کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو؟ یہ کس طرح کا طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ گھر کا وہ ماحول جو کبھی ہماری پرائیویسی، ہماری حیا کا حصہ ہوا کرتی تھی، جو معاشرے کی تہذیب اور تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا معیار ہوا کرتا تھا، آپ نے تو اس کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی ہماری گھر کی ماں، بہن، بیٹیاں، بیویاں ہماری عزت اور حمیت و غیرت کی علامت ہوا کرتی تھی، آپ نے تو سریعام نیلام کر دیا ہے۔ سستی شہرت اور ڈالر کمانے کی ہرس و ہوس نے آپ کو برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈالرز کے آنے لگے، آپ نے ایمان، حیا اور روایات کی پاسداری اور اخلاقیات، اصولوں کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ جو جی میں آئے بکتے چلے جاؤ، جو دل کرے دکھاتے چلے جاؤ، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ جو جتنی زومانی گفتگو کرتا ہے، جو جتنا فحش بولتا ہے، اتنا ہی چینل اس کا گرو کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو کچھ اس نوجوان نسل کو دکھا رہے ہیں، اٹ جسٹ ایویپوریٹنگ ان دا ایئر؟ یہ ہوا میں جا کے کوئی بخارات بن رہے ہیں؟ نہیں، دیکھنے والے شعور رکھتے ہیں، یہ بچے ابھی سیکھ رہے تھے، یہ سارا کچھ ان کے ذہنوں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایوری ایکشن ہیز ایکول اپوزٹ ریئیکشن، اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے۔ ریئیکشن کیا ہے؟ معاشرے کی طرف دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بڑوں کے اندر نچاکیاں ہیں، گھروں میں ڈیوورس کی ریشو کتنی بڑھ گئی ہے، بدتمیزی اور فحاشی اور یعنی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ کبھی ہماری یہ مائیں، بہن، بیٹیاں ہماری غیرت و حمیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اقبال نے نقشہ کھینچا، روہیلا کس قدر ظالم، جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک کے خنجر سے، پھر دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے، اور یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار میشر سے، رکھا خنجر کو آگے پھر کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے، پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے، میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شان سفر آیان لشکر سے، لیکن میرا یہ مقصد تھا میرا اس سے کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، مگر صد افسوس کے راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ وہ جو ہماری غیرت ہوا کرتی تھی نا، اس کو آپ نے مار دیا ہے۔ خدا کے لیے سستی شہرت کے لیے اس طرح عزتوں کو برہنہ نہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے ولاگز بنانے کے شروع کر دی ہیں کہ گھروں میں بیٹھی ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں، بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں۔ وہ بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ چلیں اگر کچھ دکھا کر، گھر کا ماحول دکھا کر یا اپنی زیب و زینت، آرائش، جس بیٹی کو صفا مروہ میں دوڑنے کی اجازت نہیں تھی، جس کی تخلیق کے وقت فرشتوں سے اس کی مٹی کا پردہ رکھا گیا اور اللہ نے اس کو ایک پردے میں رکھنے کا حکم دیا، آپ اس کو تار تار کر رہے ہیں۔ چند ڈالرز کے عوض وہ سامنے آتی ہیں اور اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہیں۔ خدا کے لیے ترس کھائیں، معاشرے پہ تھوڑا سا رحم کریں۔ کچھ چیز انلائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، صرف انٹرٹینمنٹ۔ ہماری عوام کو بھی اللہ خدا کا خوف کریں، کچھ شعور دے دے کہ انہیں ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ، دفاتر میں، گھروں میں انلائٹمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ڈیڈ یو تھنک دا لائف آف اے مسلم از اے بیڈ آف روزز؟ کیا مسلمان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو خلق اس لیے کیا تھا کہ دیکھ سکیں کون ہے جو تم میں سے نیک عمال کرتا ہے، اور وہ دن آنے والا ہے، وہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، 1000 گلیکشن آف ایئرس، انفینٹی آف لائف ہے، اور جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پر جو کرامن کاتبین نصب کیے گئے ہیں وہ ڈیوائسز ریکارڈنگ کے لیے لگائی گئی ہیں جو کسی بھی قسم کی فنی خرابی سے پاک ہیں، اور وہ ڈیٹا ریویل کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو تو اللہ اسے لاموجود کرے گا۔ خدا کے لیے کبھی وہ دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالا و صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا۔ کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مسل کو مقامی کر لو۔ اقبال کے نالے غیرت ہے بڑی چیز، جہانی تگوداؤ میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ہاتھ بے زور دل الہات سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، اور بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ یا شام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، مطمع نظر فقط اصلاح تھا خدا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، سلام پہنچے۔